بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اوان کمالی سودروی، سودرا تحصیل وزیر آباد، ضلع گوجرانوالہ، پنجاب، پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں موسم گرما میں ایک کثرت سے وقوع پذیر ہونے والے مرض ہیضہ کا میں انتہائی آسان علاج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ انتہائی آسان نسخہ ہر وقت آپ کے گھروں میں موجود ہے، آپ نے بس اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ طب کی زبان میں جو ہیضہ ہوتا ہے اس کو ہم بلغمی مرض جو ہے وہ کہتے ہیں۔ شدید ترین بلغمی یہ مرض ہے، اعصابی عضلاتی مشینی تحریک میں اس کو قانون مفردہ کے مطابق مانا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جسم میں بلغمی رطوبات انتہائی تیزی کے ساتھ بنتی ہیں اور انتہائی تیزی کے ساتھ جسم سے خارج ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بار بار دست قے آنے کی وجہ سے انسان کے جسم کا جو ہے وہ پانی اور نمکیات خارج ہو جاتا ہے، جس سے انسان جو ہے انتہائی بلڈ پریشر اس کا ڈاؤن ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کا اصولی علاج یہ ہے کہ جسم میں حرارت پیدا کی جائے۔ حرارت پیدا کرنے کے لیے خشکی گرمی اور گرمی خشکی دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے یہ انتہائی آسان نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب کسی مریض کو آپ کو یا گھر میں ہیضہ ہو جائے، لونگ 10 گرام آپ نے لونگ لے لینے ہیں، یا 1 چمچ فرض کریں آپ نے لونگ لے لی، 1 چمچ آپ نے سرخ مرچ لے لی۔ سرخ مرچ اور لونگ دونوں چیزوں کو برابر وزن لے کے ان کو باریک پیس کے، سرخ مرچ تو گھر میں پیسی ہوتی ہے، خالص سرخ مرچ لینی ہے، لونگ ساتھ لے کے شامل کر لیں، اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح اس کی جس طرح آپ چٹنی سی بناتے ہیں بنا کے اس کی چھوٹی چھوٹی چنے کے برابر گولیاں بنا لیں گے۔ جب یہ گولیاں بنا کے آپ گھر میں خشک کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ جب کسی مریض کو ہیضے میں ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے پیٹ درد، دست، قے آئے گی، بہت زیادہ دست آئیں گے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان گولیوں میں سے عمر کے مطابق، اگر تو چھوٹا بچہ ہے، یہ میں سب سے پہلے یہ چیز کروں گا کہ جو 10 سال سے کم عمر کا بچہ ہے اس کو تو آپ معالج کے پاس لے کے جائیں کم از کم۔ بڑا بھی اگر زیادہ شدید اس کو اٹیک ہو گیا اس مرض کا تو وہ سیدھا معالج کے پاس جائے۔ اگر کہیں دور دراز کے علاقے میں معالج موجود نہیں تو پھر آپ اس کو نسخہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 10 سال کی عمر میں جو ہے وہ ایک چھوٹی چنے کے برابر جو گولی ہے وہ دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ فوری طور پر اجوائن اور پودینے کے کہوہ کے ساتھ، لونگ یا دار چینی کے کہوہ کے ساتھ، لونگ، دار چینی، اجوائن، پودینہ، یہ 4 چیزوں کا آپ کہوہ بنا لیں۔ لونگ، دار چینی، اجوائن دیسی، پودینہ، ان 4 چیزوں کو تھوڑا تھوڑا لے کے اس کا کہوہ بنا لیں، تھوڑا سا نمک ڈالیں، تھوڑا سا میٹھا ڈالیں۔ یہ آپ کا ایک قسم کا نمکول کی طرح کا پانی تیار ہو جائے گا۔ اس کو آپ نے مریض کو جتنا زیادہ پلا سکتے ہیں اتنا پلائیں، اور ہر دست آنے کے بعد آپ اس کو کم از کم آدھی پیالی یہ کہوہ جو ہے نا وہ پلا دیں، یا آدھا کپ جو ہے، یا جتنا پی سکتے ہیں اتنا پلائیں۔ دوسرا، یہ گولی جو میں نے بتائی ہے آپ کو کہ لونگ اور سرخ مرچ سے تیار کردہ گولی، اس کو آپ نے بڑا ہے تو 2 گولیاں، اگر فرض کریں بہت زیادہ تکلیف ہو گئی ہے، بار بار دست آ رہے ہیں، قے آ رہی ہے، دوائی آپ پلا رہے ہیں وہ نکل جاتی ہے، تو آپ 15 منٹ بعد بھی یہ دوائی دے سکتے ہیں۔ جب مرض کنٹرول ہو جائے پھر اس کا وقفہ بڑھا کے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ کر دیں، تو یہ فوری طور پہ 1 دن میں ہی اللہ کے فضل و کرم سے مریض کو شفا دینے والا نسخہ ہے۔ اور اگر چھوٹا بچہ ہو، چھوٹے بچے ہوں، تو ان کے لیے آپ کو یہی گزارش ہے کہ فوری طور پہ ان کو کسی اپنے قریبی اچھے معالج کے پاس لے کے جائیں، اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جائیں۔ آپ چھوٹے بچوں پہ اس کا یہ نہ کیجیے گا کہ اس کا انتظار کریں کہ یہ نسخہ آزماتے ہیں وہ آزماتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ 10 سال سے بڑی عمر کے بچے کو آپ اس کو استعمال کروائیں،
اگر زیادہ عمر کا آدمی ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، تو وہ بھی ایمرجنسی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس قریبی معالج آسانی کے ساتھ دستیاب ہے تو پھر آپ مریض کو معالج کے پاس ہی لے کر جائیں۔ میں نے اس لیے یہ نسخہ بیان کر دیا ہے خدمت خلق کے جذبہ سے کہ بہت دور دراز کے علاقوں میں، صحراؤں میں، ایسی جگہ پہ جہاں کوئی آپ کو نہیں مل رہا معالج، تو وہاں پہ اگر کسی بندے کو ہیضہ ہو جائے، پیٹ درد ہو جائے، دست ہو، قے ہو، ان مسائل، بلڈ پریشر لو، جسم ٹھنڈا ہو جائے، تو اس نسخہ کو استعمال کر کے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کی زندگی بچ سکتی ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔